لوگوں کا رمضان میں سحری کے بعد سونا اور اس دورانیے میں صرف سیل فون کا یوز کرنا ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، بلکہ آپ کی رمضان کی روٹین بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اور اس چیز میں ہماری کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نے ان غلطیوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے، کس طرح سے ڈیجیٹل ڈیٹاکس پروگرام کو اپنانا ہے اور کس طرح سے سیف اسکرین ٹائم ڈیورنگ رمضان پر ہم نے فوکس کرنا ہے، جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، I am Sara Ahmed Neena, working as a consultant clinical psychologist and relationship counselor in Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore۔ رمضان آ رہا ہے اور لوگوں کی یہ شکایت رمضان میں کہ ہم سحری کے بعد سوتے ہیں لیکن اس دوران ہم سیل فون یوز کرتے رہتے ہیں، ہم 6 سے 7 گھنٹے فون چلاتے رہتے ہیں۔ اس عادت کو کیسے کنٹرول کریں؟ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے سیلف کنٹرول کی طرف جانا ہے، سیلف کانشیسنس کی طرف جانا ہے، اپنے آپ پر اس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے کہ ہم ان نیسیسری ایکٹیویٹیز، ان نیسیسری چیزوں سے دور رہیں۔ تو جس طرح سے رمضان ایک فزیکل ڈیٹاکس کے طور پہ ہم اپناتے ہیں یا ہمیں فائدہ دیتا ہے، اسی طرح ہم نے ڈیجیٹل ڈیٹاکس پروگرام کی طرف جانا ہے، یعنی کہ سیف اسکرین ٹائم۔ ہم نے اپنی اسکرینس کا ایک ٹائم اسپیسیفائی کر دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر وہ ٹائم اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو کس طرح سے پروڈکٹیو وے میں ہم یوز کر رہے ہیں اس کو۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یا اوور آل بھی ہم جب سیل فون یوز کرتے ہیں ہماری فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری آئی سائٹ، ہمارا پوسچر، ہماری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وی آر لوکنگ ایٹ ڈفرینٹ پیپل کہ جی ان کی لائف میں یہ ہیپننگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی، ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سوشل کمپیریزن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے 6 سے 7 گھنٹے آپ اس طرح سے یہاں لیٹ کے فون اس طرح یوز کر رہے ہو، آپ کا پوسچر خراب ہوگا، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، ایموشنل ویل بینگ خراب ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ بچوں کو 6 دن تک ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رکھا گیا ہے تو وہ ایموشنز کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی رہے تھے اور ایموشنل ایکسپریشن میں بھی ان کی بہتری آئی تھی۔ اس کے علاوہ بلو لائٹ ایمیٹنگ فرام دا ڈیوائسز ہیز دا ڈارکر سائڈ، یعنی کہ ہماری جو بلو لائٹ نکلتی ہے اسکرین میں سے وہ ہماری میلاٹونن کی پروڈکشن کو افیکٹ کرتی ہے۔ میلاٹونن از دا ہارمون ریلیٹڈ ٹو سرکیڈین ردم، ہماری سلیپ اور ہماری اوور آل ہیلتھ کا اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے۔ تو لیٹ نائٹ میں یا سورج غروب ہونے کے بعد سیل فون یوز کرنا ویسے ہی ایک ہارمفل پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، اب رمضان میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ، یو ہیو ٹو میک یور جرنل کہ رمضان میں جو آپ کے گولز ہیں ان کو پورا کیسے کرنا ہے آپ نے۔ چاہے تو آپ کوئی اپنی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو اسلامک، یا آپ اپنا کوئی بریک ڈاؤن، رمضان بریک ڈاؤن بنا لیں، اپنا جرنل بنا لیں کہ آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کو کب کب کرنا ہے۔ دین یو ہیو ٹو گو فار دا کاؤنٹ ڈاؤن کیلنڈر۔ آپ اپنا ایک جرنل میں ہی کر سکتے ہیں کہ اوبویسلی فرسٹ رمضان گزرا ہے، سیکنڈ رمضان گزرا ہے، تھرڈ رمضان گزرا ہے، کہ آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ اگر آپ سحری تک جاگ رہے ہو، کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، عبادت ٹائم کیا ہے، تاکہ ایک وہ جو سینس آف کنٹینٹمنٹ ہے وہ آپ میں ضرور آئے اور گول اچیومنٹ کی طرف آپ فوکس کرو۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ ہم نے اپنے گولز نہیں بنائے ہوتے اور ہماری ایک وہ سیٹسفیکشن لیول نہیں ہمارا گین ہو پاتا کہ جی ہم نے یہ اچیو کر لیا، اور پھر آپ اسٹریسفل سچویشن میں رہتے ہو۔ اسکرین ٹائم بھی اس میں آپ نے اسپیسیفائی کر دینا ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں سحری تک جاگ رہے ہیں، ہم نے بہت لمبی چوڑی افطاری کی ہے، ہم تھک گئے ہیں، اب ہم بورڈ بھی ہو رہے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو امپریس دا بورڈم۔ آپ نے اپنی کریٹیوٹی کو لے کے آگے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کووڈ ٹائمس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ بہت زیادہ کریٹیو ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو گئے تھے، کوکنگ میں ہو گیا، کیلیگرافی ہو گئی، اینی اسلامک لیکچرز کو اگر آپ فالو کر لو، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ایز اے فیملی جو ہے کچھ ایسی کریٹیو ایکٹیویٹیز سیلف ہیلپ میں یا فیملی ہیلپ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہو کہ آپ کو ایک سینس آف کنٹینٹمنٹ آ سکے، ٹھیک ہے۔ دین اگین فرینڈلی پریئر ٹائم، آپ لوگ اپنا ایک گروپ بنا کے یا ایک ٹائم ڈیسائڈ کر لیں کہ یہ 3 گھنٹے ہیں، اگر ہم سحری تک جاگ رہے ہیں تو ہم نے ان 3 گھنٹوں میں عبادت کرنی ہے اور سیل فون یوز نہیں کرنا۔ اور اگر سیل فون یوز نہیں کرنا تو سیل فون یوز کرنے کا ایک اسپیسیفک ٹائم، جیسا کہ ہم اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے وری ٹائم رکھتے ہیں، اسی طرح اپنا اسکرین ٹائم اسپیسیفائی کر لیں اینڈ اسٹک ٹو دیٹ۔ ناؤ کمنگ ٹو ورڈس کہ آپ نے اسکرین ٹائم کو کس طرح سے فوکس کرنا ہے۔ نمبر 1، یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دا اسکرین ٹائم کہ صرف اسی ٹائم پہ سیل فون یوز کرنا ہے، باقی آپ نے اپنی اس انٹینشن کو، اس ٹیمپٹیشن کو ڈیلے کرنا ہے۔ نمبر 2، یو ہیو ٹو ٹرن آف یور وائی فائی۔ کوشش کریں سارا دن آپ کا وائی فائی اگر آن بھی ہے اپنی عبادت کے ٹائم پہ یا سحری تک کچھ مخصوص گھنٹے اسپیسیفائی کر لیں کہ آپ نے اپنا وائی فائی آف کرنا ہے۔
اور اگر وائی فائی آف کر لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے واٹس ایپ یوز کرنا ہے یا ہمارے انپارٹنٹ میسیجز آنے ہیں, تو آپ کوئی ایسا موبائل ڈیٹا پیکیج آن کر لیں جس کے اندر صرف واٹس ایپ کے میسیجز آئیں, لیکن وائی فائی کو آف رکھیں. کیپ یور موبائل آن دا سائلنٹ. اس کے علاوہ نوٹیفیکیشنز آپ لوگ آف کر لیں. ڈو ناٹ ڈسٹرب پالیسی یا ڈو ناٹ ڈسٹرب فنکشن ہوتا ہے, آپ اس کو آن کر لیں کہ آپ کو ہر آنے والی کال ریسیو نہ ہو اف یو آر ویری بزی. ویری انپارٹنٹ پوائنٹ, اوے فون پالیسی. اب کیا ہوتا ہے جی, سحری کر لی ہم نے, اس کے بعد جب ہم اپنے بیڈ میں جاتے ہیں فون ساتھ لے کے جاتے ہیں, مزید 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے فون چلاتے چلاتے, نیکسٹ ڈے کا پلان ڈسکس کرتے کرتے, اینڈ دین اگین یو ہیو ٹو گو ٹو یور ورک پلیسز, تو وہ 1-1.5 گھنٹہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اوے فون پالیسی میں آپ کیا کرو گے, جب آپ سونے کے لیے جائیں گے اپنی سائڈ ٹیبل یا تکیے کے پاس سیل فون نہیں رکھنا, دور ڈریسنگ ٹیبل پہ یا روم سے باہر تو آبویسلی نہیں, اس پہ الارم لگا کے دور رکھیں تاکہ صبح اگر آپ نے ٹائم پہ اٹھنا بھی ہے تو آپ الارم بند کرنے کے لیے جب بیڈ سے اٹھ جاؤ تو واقعی میں اٹھ جاؤ, نہ کہ تکیے کے پاس سے فون اٹھا کے الارم بند کر کے واپس سو جاؤ. سو دیز آر دا ٹپس جس طرح سے آپ سیف اسکرین پالیسی کی طرف جا سکتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ایز اے فیملی پالیسی آپ کس طرح سے اپنے اسکرین ٹائم کو کم کر سکتے ہیں. پیرنٹس یا اوور آل جو بھی آپ کے بڑے ہیں یا ارد گرد لوگ ہیں, وہ پہلے دیکھیں کہ وہ ایز اے رول ماڈل کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا وہ خود 6 سے 7 گھنٹے فون چلا رہے ہیں اور ارد گرد بچوں کو منع کر رہے ہیں. دین اگین وہ 90 کی دہائی میں نہیں ہوتا تھا کہ جی 9 بجے کے بعد خبر نامے کی ہیڈ لائن سننے کے بعد ٹی وی بند کر دینا اور بچے سو جاتے ہیں. کچھ گھروں میں ابھی بھی, بہت سے کم گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ وائی فائی بند ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد. تو کوشش کریں اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے وائی فائی بند کرنے کا, تو آپ اپنے گھر کے اندر یہ چیز لے کے آ سکتے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد وائی فائی یا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں اویلیبل ہوگا. بہت سے بچوں کو بہت جلدی ایج میں موبائل فون مل جاتا ہے. اگر وہ موبائل فون نہیں بھی دے رہے ہوتے, بچوں کو ٹیبلٹس مل جاتے ہیں. کوشش کریں اتنی جلدی بچوں کو ڈیوائسز نہ دیں. بچوں کے ساتھ ایک ہیلدی پلان بنائیں رمضان کا. کوشش کریں عید کی شاپنگ پہلے کر لیں تاکہ وہ جو ٹائم آپ نے سحری تک کا رکھا ہوا ہے یا شاپنگ کے دوران یا شاپنگ سے واپس آ کے آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, ہم سیل فون یوز کریں. تو کوشش کریں یہ جو گیجٹس ہمیں مل گئے ہیں اس کو افیکٹو وے میں یوز کیا جائے. رمضان کا جو ایسنس ہے اس کو پوری طرح سے حاصل کیا جائے. باڈی ڈیٹاکس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیٹاکس پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. سو اگر اسی طرح کی کوئی پرابلم آپ بھی فیس کریں, آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس بار پھر رمضان میں موبائل فون یوزیج کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی یا آپ اپنی عبادت پہ فوکس نہیں کر سکیں گے اور رمضان کو پروڈکٹیو نہیں بنا سکیں گے, تو میرے ساتھ اپنی کنسلٹیشن بک کروانے کے لیے آپ مرہم ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ.